أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. وما اور نہیں جعلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے الا مگر بشرا ایک خوشخبری ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے بھی اس کے ساتھ قلوبکم ان کے دل. وما اور نہیں ہے نصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب حکیم کمال حکمت والا ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا یعنی یہ امداد جو تھی فرشتے نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرشتے نازل کیے تمہاری مدد ہو سکے، تمہیں خوشخبری مل سکے، تمہیں سکون حاصل ہو سکے، تمہارے دل خوشی حاصل کریں اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. ملائکہ نے جنگ نہیں کی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنایا تھا تاکہ ان کے دل مطمئن اور ثابت قدم ہو جائیں. جب وہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی لڑ رہے ہیں تو ان میں حوصلہ پیدا ہو، ان کو مزید ہمت آئے، وہ مزید موٹیویٹ ہوں لڑنے کے لیے اور ثابت قدم رہیں. آیت نمبر 11 ہے اس جب یکشیکم یغشیکم وہ طاری کر رہا تھا تم پہ النعاسا اونگ امنتن امن دینے کے لیے منہ اپنی طرف سے وینزل اور وہ نازل کر رہا تھا علیکم تم پر من السماء آسمان سے ماء پانی لیطہرکم تاکہ وہ پاک کرے تمہیں بھی اس کے ذریعے ویذہبا اور وہ دور کر دے عنکم تم سے رجسا گندگی الشیطانی شیطان کی ولیربطا اور تاکہ وہ مضبوط کر دے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو ویثبت اور وہ جما دے بھی اس کے ساتھ الاقدام قدم. جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے امن دینے کے لیے اونگ طاری کی اور یہ اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی علامت تھی. یہ اونگ جو تھی مطلب جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مسلمانوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے حوصلہ اور ہمت دینے کے لیے، تھوڑا سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ طاری کر دی تھی ان کے اوپر تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، ان کو تھوڑی دیر سکون ہو جائے، ان کے دل اطمینان حاصل کریں. یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز تھا کہ غنودگی جو ہوتی ہے وہ نیند سی کیفیت ہوتی ہے، مطلب مسلمانوں کو غنودگی آنا شروع ہو گئی تھی اور مسلمانوں پر جنگ سے قبل طاری ہو گئی تھی. اور یہ نفسیاتی کیفیت اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کیونکہ انسان جو ہے نا پھر تازہ دم ہو جاتا ہے. اور نیند جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جن کو نیند نہیں آتی، جو نیند کی ٹیبلٹس لیتے ہیں، وہ لوگ جان سکتے ہیں کہ نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ اتنا ہی کھا پی سکتا ہے. جتنی بائٹس اس کے لیے لکھی ہیں وہ اس سے ایک بھی بائٹ کم یا زیادہ نہیں کھا سکتا، چاہے اس کو بھوک ہے یا بھوک نہیں ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہے نا اس نے اتنا ہی کھانی ہے. مطلب ہم اپنی مرضی سے نہ سو سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں. ہم ٹوٹلی اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ٹوٹلی اللہ تعالیٰ جو ہماری ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مطلب وہ ہمیں جس طرف چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے موڑ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اس کو جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت بڑی نعمت مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نازل کی
جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا مسلمانوں پر خوف طاری ہو گیا۔ انہیں اتنے بڑے لشکر کی توقع ہی نہیں تھی کہ پھر میدان جنگ کی دہشت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی۔ وہ تازہ دم ہو کر اٹھے اور ذہنی بور سے فارغ ہو کر صبح بالکل فریش ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ غنودگی اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد تھی۔ اگر ہمیں نیند نہ آئی ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم 24 آورس جاگ رہے ہیں ہمیں نیند نہیں آ رہی تو نہ ہم اپنے غموں کو بھول سکتے ہیں، نہ ہماری ٹینشنز کم ہو سکتی ہیں، نہ ہم فریش ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ نیند جو ہے نا وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، نیند کا آنا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے کہ جب مسلمان بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے دوسرے لشکر کو دیکھ کے کہ ہم کیا کریں گے، ہم کیسے لڑیں گے، کیونکہ ان کو اتنے زیادہ لشکر کی امید نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے بارش برسائی، اور اس کا مقصد تو ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دیں، یعنی تم غسل بھی کر لو، نماز کے لیے وضو بھی کر لو، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، یعنی تم سے شیطان کی جو گندگی ہے، شیطان نے جو دلوں میں بات ڈالی تھی کہ بغیر طہارت کے نماز ہو جائے گی تو تم نماز پڑھ لو، وہ ذہن سے بھی چیز تمہاری نکل جائے۔ اور بارش اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، یعنی صبر اور یقین میں مضبوط کر دے، اور صبر اور دشمن کے ساتھ جو تم لڑ رہے ہو اس میں تمہیں ثابت قدم رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 مقصد تھے اس ٹائم پہ بارش نازل کرنے کے۔ اور آخری مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہ ثبت بہ الاقدام، کہ اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ اس سے مراد ظاہری شجاعت ہے، کیونکہ زمین ہموار تھی، نرم تھی، جب اس پر بارش نازل ہوئی تو سخت اور ٹھوس ہو گئی اور قدم جو تھے مضبوطی سے جمنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی۔ اور بدر کے میدان میں مشرکین نے پہلے پہنچ کر وہاں بہترین جگہ اور پانی کے چشمے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ایسی حالت میں مسلمان ایک تو طہارت بھی نہیں کر پا رہے تھے، غسل بھی نہیں ہو رہا تھا، نماز بھی ادا نہیں ہو رہی تھی، اور اوپر سے شیطان کے بھی وسوسے آ رہے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے نہیں ہے، یا شاید اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے، یا شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اس طرح کے وسوسے شیطان ان کو دلا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل کر کے ان کو یہ احساس دلایا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے دور ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا بدر کے میدان میں، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے زور کی بارش برسائی کہ مسلمانوں نے اپنے لیے پانی اکٹھا کر لیا، کیونکہ پانی کی جگہوں پر، چشموں کی جگہوں پر مشرکین نے ان سے پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے وہ لوگ۔ تو مشرکوں نے زمین کے پانی کو مسلمانوں سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر ان کی مدد کی، اور بارش کی وجہ سے حالات میں تبدیلی آئی۔ ریت جو تھی وہ بیٹھ گئی اور لوگ اور جانور اس پر آسانی سے چلنے لگے، اور مسلمانوں نے اپنے لیے کافی پانی بارش کا جمع کر لیا جس میں وہ غسل بھی کر سکتے تھے، نہا بھی سکتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ طہارت بھی کر لی، پینے کا پانی بھی رکھ لیا۔ کفار کے لیے کیچڑ ہو گیا تھا اور مشکلات پیدا ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ پہلی ہی گیلی جگہ پہ تھے، وہ نشیبی جگہ تھی ان کی۔ جب پانی آیا، بارش ہوئی، تو وہ ان کے لیے کیچڑ جیسا میدان بن گیا، ان کو بہت سارا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور مسلمانوں کے لیے جو تھا وہ یہ نعمت تھی کہ ان کی زمین بہت سخت تھی، ان کے قدم بھی نہیں جم رہے تھے، بارش آئی، ریت تھوڑی بیٹھی گیلی ہوئی، تو وہاں مسلمان جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ لڑنا شروع ہوئے اور سرمند ہو گئے اور تر و تازہ بھی ہو گئے۔ آیت نمبر 12 ہے، اس جب یوحا وحی کی ربو کا آپ کے رب نے الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس تم ثابت قدم رکھو، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، سہل کی عن قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب، فضربوا پھر تم ضرب لگاؤ، فوق اوپر، الاعناق گردنوں کے، وضربوا اور تم ضرب لگاؤ، منہم ان میں سے، کل بنان ہر پور پر۔ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، پس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پہ ضرب لگاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا طریقہ سمجھا کے بھیجا کہ تم نے جب زمین پہ اترنا ہے، جب گھوڑے اوپر سے اتر رہے تھے فرشتوں پر بیٹھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ تم نے اس طرح سے جو ہے نا وار کرنے ہیں، اور وہی کی۔
اور کہا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں تاکہ مسلمان قدم جمائے رکھیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں، اور جو مسلمان لڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات ڈالیں کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں کے دلوں کو جمائے رکھیں، انہیں جہاد کی ترغیب دیں، ان کے حوصلے بڑھائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب میں جو ایمان والے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جو صحابہ ہیں، جو میدان جنگ میں ہیں، میں ان کا جو روب ہے وہ کافر کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ کافر جو ہے نا وہ روب کی وجہ سے ویسے ہی دور ہو جائیں گے، لڑ نہیں پائیں گے، چاہے ان کی تعداد جتنی بھی زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرشتوں سے بھی کیا کہ اہل ایمان کے دل مضبوط رکھیں، دشمنوں کے ساتھ قتال کریں، گردنیں ماریں اور جوڑ جوڑ پر ضرب لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ محمد میں، تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یعنی کہ ان کو قتل کر دینا، ان کی گردنیں اڑا دینی ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، ان کے ہر پور پہ ضرب لگاؤ، مطلب ہر جگہ مارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ جیسا عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو صرف گردنیں اڑانے اور گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ عذاب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، کسی کو عذاب دینا یا کسی کو سزا دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کفار کے بارے میں جو مجھے حکم دیا گیا ہے وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، وہی نبیوں کو دیا، وہی اہل ایمان کو دیا کہ جب میدان جنگ میں اتریں، جب جنگ شروع کریں تو ان میں وہ چیزیں شروع کریں، مطلب کہ ان کی گردنوں کو اڑائیں، ان کو قتل کر دیں، ان کی گردنیں اڑا دیں اور ان کے پور پور پہ ضرب لگائیں، یعنی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ آیت نمبر 13 ہے، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے شاقوا مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو اشاق کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم دیا؟ فرشتوں کو بھی وحی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، تو اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ جب تم کفار سے مقابلہ کرو تو بے انتہا مقابلہ کرو، ان کی گردنیں اڑا دو، ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مدد کس طرح سے ہوئی؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھایا، پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرشتے، بہت سارے فرشتوں کے 1000 فرشتے آئے تھے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے۔ پھر تیسری مدد یہ کی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر مسلط کر دیا، یعنی ان کا رعب بھی تھا اور غلبہ بھی حاصل کیا مسلمانوں نے اپنے دشمنوں پر، اور پھر بارش بھی برسائی، اور بارش برسانے کے بعد نیند بھی طاری کی تاکہ وہ دوبارہ سے فریش ہو کے دوبارہ سے لڑیں۔ جب تھک گئے تھے بہت زیادہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے غنودگی دے دی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی مجرموں کو جڑ کاٹنے کا حکم دیا کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مسلمانوں کو مال غنیمت عطا کیا کہ جب وہ گھر سے نکلے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے فتح کے بعد ان کو مال غنیمت، بہت سارا مال اکٹھا ہوا ان کے پاس، وافر مقدار میں ہر چیز آئی، اسلحہ بھی آیا، گھوڑے بھی آئے، سب کچھ آیا بہت زیادہ مقدار میں۔ آیت نمبر 14 ہے، ذالکم یہ ہے، فذوقوہ لہذا تم چکھو، وَأَنَّ اور یقیناً للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، لہذا تم اس کا مزہ چکھو، یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھگڑے، مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے اس کا مزہ چکھو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں سے، اور کافروں کو اصل سزا آخرت میں ملنے والی ہے، یعنی دوزخ کا عذاب۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آیت نمبر 15 ہے، یا ایھا الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم
تم ملو الذین ان لوگوں سے کافروا جنہوں نے کفر کیا زحفاً ایک لشکر کی صورت میں فلا تو نہ تولوہم تم پھیرو ان سے الادبار پیٹھیں. یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ جب تمہارا مقابلہ کسی بھی میدان میں کفار سے ہو کافروں سے ہو ایک لشکر کی صورت میں ملو تم ان سے جب بھی ملو تو جنہوں نے کفر کیا ہے تم ان سے پیچھے نہ پھرو. یعنی جب لڑائی کے لیے صف بن چکی ہے فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں اور مقابلہ شروع ہو چکا ہے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ ڈٹ کر مقابلہ کرو صبر سے مقابلہ کرو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کے لیے مقابلہ کرو. اہل ایمان کے دلوں کی مضبوطی اور دشمنوں کو دہشت زدہ کرنے کا باعث ہوگی. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ پر یقین کریں گے توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کا رعب ان پر ڈالیں گے دشمنوں پر اور وہ شکست یافتہ ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تو لوگوں میں جو ہے نا پھڑ کر مچ گئی. تو ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بھاگا ہم لوگ بہت ہی نادم ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھاگے ہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر ہے اب ہم مدینہ جائیں وہاں رات گزار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں اگر ہماری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے تو خیر ورنہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں گے. چنانچہ نماز فجر سے پہلے ہم جا کر بیٹھ گئے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو کہا بھاگنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم لوٹنے والے ہو میں تمہاری جماعت میں ہوں اور میں تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں. ہم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ دشمن کے خوف سے بھاگنا اور دشمن سے لڑائی کے وقت بھاگنا ایک ہوتا ہے کہ لڑائی ہونے والی ہے اور آپ پہلے ہی نکل جائیں مطلب کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں لڑ سکے یا آپ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی آپ ایسے اپنے لشکر کو دیکھا کہ دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے اور آپ وہاں سے فوراً سے نکل جائیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر آپ لڑائی شروع ہو چکی ہے اور آپ میدان جنگ میں ہیں آپ وہاں سے بھاگ کر نہیں نکل سکتے. وہاں سے بھاگنے سے اللہ تعالیٰ نے بہت غضب والی آیات اتاری ہے کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر کبھی بھی باہر نہیں نکلنا مطلب یا تو اس میں لڑنا ہے یا تو غازی بنو گے یا پھر شہید بنو گے بیچ کا راستہ اختیار نہیں کرنا اور ثابت قدم رہنا ہے کیونکہ فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا فیصلہ ظاہری اسباب پر نہیں ہوتا. اس کا فیصلہ اس چیز پر نہیں ہوگا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے یا کم ہمارے پاس ریسورسز ہیں یا نہیں ہے ہمارے پاس مال اسباب یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے. اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو ہے وہ جنگ کرائی تھی اور کافی عرصہ یہ جنگ چلی تھی غزوہ بدر صرف یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے ہی انسان فتح یاب ہو سکتا ہے ورنہ کوئی چیز اس کو فتح حاصل نہیں ہونے دیتی جب تک اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو. پھر آیت نمبر 16 ہے ومن اور جو کوئی یولیہم پھیرے گا ان سے یومئذ اس دن دبورہ اپنی پیٹھ الا سوائے متحرفن پنتیرا بدلنے والا لقتال لڑائی کے لیے او یا متحیزن جگہ لینے والا الی فئۃ کسی گروہ کی طرف فقط تو یقیناً باء وہ لوٹے گا بغضب ساتھ غضب کے من اللہ تعالیٰ کی طرف سے ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے وبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ لوٹنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بتایا کہ جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتے ہیں جو دشمن کے خوف میں آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے کے بجائے اپنی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس دن ان سے پیٹ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پنتیرا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک دستے میں تھا لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور میں بھی بھاگ کھڑا ہوا پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں. یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا کیا ٹوٹ پڑے گا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غضب نازل ہوگا ہم پر تو ہم وہاں سے بھاگ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو تم لوٹنے والے ہو اور فرمایا کہ تم حملہ کرنے والے ہو میں تمہاری اور تمہاری مسلمانوں کی جماعت میں ہوں اور مطلب انہیں حوصلہ دیا تسلی دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو آپشنز دیے ہیں
کہ آپ میدان جنگ سے صرف دو طریقوں سے بھاگ سکتے ہیں، یا تو آپ کسی دوسرے گروہ کی طرف جا رہے ہو. اب جو یہ صحابی وہاں سے بھاگے تھے، لوٹے تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ جنگ چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور دوسرا یہ کہ پنتیرا بدلنے والا ہو. پنتیرے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ اپنی جگہ بدل رہے ہو، اپنا ٹھکانہ چینج کر رہے ہو آپ میدان جنگ میں ہی، لیکن آپ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں. آپ ایک جگہ سے نہیں، آپ دوسری جگہ سے لڑ رہے ہیں تو آپ وہاں سے موو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے. جب ایک ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر یا تو مطلب مارنا ہے یا پھر مرنا ہے، دو ہی آپشنز ہیں، تیسری کوئی آپشن اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. آیت نمبر 17 ہے فلم، پھر نہیں تقتلوہم، تم نے قتل کیا انہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتلہم، قتل کیا ہے انہیں، وما، اور نہیں رمیتا، پھینکی آپ نے، اس جب رمیتا، پھینکی تھی آپ نے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے رما، پھینکی، ولیبلی المؤمنین، تاکہ وہ مومنوں کو نواز دے، منہ، اس سے، بلاء، انعام، حسنا، اچھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے. پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نواز دے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے خود ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی. کون مدد کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ. کون قتل کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ قتل کروا رہے تھے. کون مومنین کو ہمت دے رہا تھا لڑنے کی؟ کون اتنے سخت وار کافروں پہ کر رہا تھا کہ ان کی گردنیں اڑ رہی تھی؟ کون ان کے پور پور پر ضرب لگا رہا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ ان سے کروا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے خود سے کچھ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہاری مدد کی اور تم سے قتل کروایا کافروں کو، اور ان کے دلوں میں دہشت بٹھانے کے لیے فرشتے بھیجے تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. تم سے گھبراہٹ کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما چکا ہے، حالانکہ تم بہت کمزور تھے. اللہ سے ڈر جاؤ اور شکر ادا کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ بات کی ہے نا کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور یہ ایسا ہوتا تھا غزوہ بدر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مٹی اٹھاتے تھے اپنی مٹھی میں اور وہ کافروں کی طرف پھینکتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کرتے تھے کہ مٹھی میں لے کر مٹی کو پھینکتے تھے کافروں کی طرف، اور وہ کافروں کا 1000 کا جو لشکر تھا نا، ان سب کی آنکھوں میں مٹی جاتی تھی. آپ دیکھیں کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک انسان، کیا اس کی اتنی طاقت ہے یا اتنی استطاعت وہ رکھتا ہے کہ وہ ایک انسان اپنے ہاتھ میں مٹھی بھرے مٹی کی اور وہ کسی کی طرف پھینکے تو وہ ایک دو انسان کے بجائے ہزاروں افراد کی آنکھوں میں جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بات کی ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا، کہ جو مٹی آپ پھینک رہے تھے وہ بیسیکلی آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ پھینک رہا تھا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھینکتے تو وہ ایک کے آنکھوں میں جاتی، دو کی آنکھوں میں جاتی، 10 لوگوں کی آنکھوں میں چلی جاتی. لیکن وہ مٹی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، وہ سب جتنے بھی کافر تھے نا اس میدان میں، سب کی آنکھوں میں گئی. تو یہ تفصیل یہ ہے کہ جب یہ شروع ہوا مارکا، جب جنگ شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے قسمیں دے دے کر فتح و نصرت کی دعائیں کرنے لگے. پھر خیمے سے باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر کفار کے چہروں کی طرف پھینکی. اللہ تعالیٰ نے یہ خاک ان کے چہروں تک پہنچا دی. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے چہرے، منہ اور آنکھوں میں یہ خاک نہ پڑی ہو. بس اس وقت ان کی طاقت ٹوٹ گئی. ان کے ہاتھ جو تھے وہ مطلب اسلحہ ان کے ہاتھ سے جو پکڑا ہوا تھا، تلواریں، وہ سب کچھ چھوٹ گیا. ان کے اندر کمزوری، بزدلی ظاہر ہوئی. پس وہ شکست کھا گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ نے کفار کی طرف مٹھی میں مٹی پھینکی تھی تو بظاہر وہ آپ نے پھینکی تھی، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں تک پہنچائی، ان کی آنکھوں تک پہنچائی. وہ قوت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ ہر کافر کی آنکھوں میں مٹی گئی. اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دو. جب ظاہرہ دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی ہے، ان کو صحیح نظر نہیں آ رہا، وہ اپنی آنکھوں کی مٹی صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ہاتھوں میں جو تلواریں تھیں وہ چھوٹ گئی ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب حملہ کر دو ان کے اوپر تاکہ ان کے چہرے بگڑ جائیں. اور یہ اللہ نے کہا کہ ان کے چہرے بگاڑ دو اور دشمن کی طرف پھینکی صحابہ کرام نے.
میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کی آ رہی ہے آواز. اچھا جی، وہ میسج آیا تھا کہ صحیح نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی اس وقت بھی، اور جب آپ نے ان کو قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، اور جب آپ نے ان کو مٹی پھینکی، وہ بظاہر آپ نے پھینکی لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر ایک کافر کے آنکھوں میں مٹی کو پہنچایا اور ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا. اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی آنکھوں میں مٹی جھونکی اور انہیں کچھ دیر کے لیے اندھا کر دیا، اور جیسے ہی وہ ان کو اندھا کیا تو جیسے مسلمانوں نے جو تھا وہ ان پر حملہ کر دیا. اس طرح سے پھر فتح نصیب ہوئی بدر میں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مدد کی. اس کے بعد آیت نمبر 19 ہے، ان اگر تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط تو یقیناً جاءکم الفتح آ چکا تمہارے پاس فیصلہ، وَإِنْ اور اگر تنتہوا تم بعد آ جاؤ، فَهُوَ تو وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تعودوا تم دوبارہ کرو گے، نعود پھر ہم بھی دوبارہ کریں گے، ولن ہرگز نہیں تغنیہ کام آئے گا عنکم تم سے فی آتکم تمہارا گروہ شیئن کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت وہ بہت زیادہ ہو، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی مع المومنین ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں ظلم و زیادتی کرنے والوں سے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے. یعنی کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون فتح یاب ہے، کس کو شکست ہو رہی ہے، کس کو فتح ہو رہی ہے، تو تمہارے سامنے فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمانوں ہی کو فتح نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ چکا ہے، اگر تم بعد آ جاؤ مطلب یہیں اگر تم جنگ چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو پھر ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور اگر وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. مطلب تمہاری جتنی بھی تعداد ہو، جتنا بھی تمہارے پاس مال و اسباب ہے، کچھ بھی تمہارے پاس ہے، تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یہ ایک بہت ہی زبردست جسے کہتے ہیں نا کہ ایک منہ پر زوردار تھپڑ مارنا، وہ حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مار کے ساتھ میں بتایا ہے کہ تم فیصلہ جو تم چاہتے ہو نا، لڑنا، لڑ کے جنگ میں تم آ چکے ہو اور مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو، تو شکست تمہاری اپنی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ شکست تمہیں ہی ملے گی. اور اگر تم بعد آ جاؤ تم ابھی بھی جنگ چھوڑ دو، کیونکہ تم دیکھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومنین کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اہل ایمان کی اور کس طرح صحابہ کرام کی اور کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. تم دیکھ چکے ہو، بعد آ جاؤ. اگر تم بعد نہیں آؤ گے تو پھر اگر تم پھر دوبارہ کرو گے، پھر دوبارہ جنگ شروع کرو گے، تو پھر ہم بھی دوبارہ ایسے ہی کریں گے. مطلب ہم دوبارہ اسی طرح معجزات کریں گے، اسی طرح فرشتوں کو بھیجیں گے، اسی طرح مومنین کی مدد کریں گے، اور تمہاری تعداد جتنی بھی ہو جائے، جتنا بھی اسلحہ ہو جائے، جتنا بھی تمہارے پاس مال و اسباب ہو جائے، جتنی بھی تمہاری تعداد ہو جائے، تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. آیت نمبر 20 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ تولوا تم پھرو عنہ اس سے، وانتم اور تم تسمعون سنتے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تم سنتے ہو مینس کہ تم تصدیق کر چکے ہو، تم ایمان لے آئے ہو، تم گونگے بہرے نہیں ہو، تمہیں ہر چیز کا علم ہے، تمہارا ہر چیز پر ایمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آیت نمبر 21 ہے، وَلَا اور نہ تَكُونَ تم ہونا کالذین ان لوگوں کی طرح قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وہم اور وہ لا نہیں یسمعون سنتے، اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں اور مشرکوں کے رستے پہ چلنے سے روکا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، یعنی کافروں اور مشرکوں کی طرح نہ ہونا کہ جب انہیں کوئی بات بتائی جاتی ہے، جب انہیں تعلیمات دی جاتی ہیں، دعوت دی جاتی ہے حق کی، توحید کی، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. مطلب وہ اس پر عمل نہیں کرتے، بس وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ایکچوئل میں وہ نہیں سنتے. تم ان کی طرح نہ ہونا کہ تم نصیحت حاصل کرنے کے بعد بھی ایسا نہ ہونا کہ تم اس پر عمل نہ کرو. تمہیں اگر کوئی بات پتہ چل بھی گئی ہے تو ایسے مت ہونا کہ تم اس کو اگنور کر دو، ایسے مت ہونا کہ تم اس کو سائڈ پہ کر کے اپنی مرضی کی زندگی کرو. کس حد تک
جو ہے وہ تم کر سکتے ہو اتنا تو کرنا ہی چاہیے انسان کو، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. ہم ہر چیز ہم نہیں کر سکتے، لیکن جس حد تک بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چلیں. جتنا ہمارے پاس علم ہے، جتنا نالج ہے، جو ہمیں پتہ ہے، کم از کم اس پر پورا اتر آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آیت نمبر 22 ہے، بے شک شرط دوابی بدترین جانور یا بدترین جاندار عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمون بہرے ہیں، بکمو گونگے ہیں، الذین جو لوگ لا نہیں یعقلون عقل رکھتے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور ان کو کہا ہے جو زمین پر چلنے والے کافر ہیں، اور وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جن کو آیات اور معجزات بھی فائدہ دیتے. وہ حق کو سن کر بھی نہیں سنتے، وہ حق بات سنتے ہیں، سچائی کا انہیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن زبان سے اعتراف نہیں کرتے کیونکہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں. وہ سنتے بھی ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں. ان کو حق پتہ بھی ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے. یعنی ہر کافر کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ہر کافر کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رسم و رواج کے اکارڈنگ، اپنی سوسائٹی کے اکارڈنگ نہیں اس چیز پر آتا، نہیں اسلام قبول کرتا اور نہیں وہ اس طرف آتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بدترین جانور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثال دیے، مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، مردہ اور زندہ کی سی مثال ہے. یہ مشکات میں ہے 196 نمبر پہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ زندہ ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں وہ لوگ مردہ ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آیت نمبر 23 ہے، ولو اور اگرچہ علم اللہ اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی دیکھتا یا جانتا، فیہم اس میں خیرن بھلائی، لا نہیں، اسمعہم تو ضرور سنواتا انہیں. ولو اور اگرچہ اسمعہم وہ انہیں سنواتا، لا تولوا تو پھر وہ پھر جاتے، منہ پھیر لیتے، وہم اور وہ معرضون منہ پھیرنے والے تھے. اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی بھلائی جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں کہ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو کافر کیوں بنایا ہے، یہودی کیوں ہیں اور یہ لوگ کیوں ہیں. تو اس کا جواب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا، یعنی وہ نصیحت حاصل کرتے. اگر اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے اندر کتنی بھلائیاں ہیں، کتنی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا نہیں ہیں. ایون ہمیں خود بھی اپنا نہیں پتا کہ ہمارے اندر کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر پتہ ہے ہر انسان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سنواتا، اور اگر وہ ان کو سنوا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعدے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دیکھ کے اس کو خیر عطا کی ہے، اس کو ایمان کی دولت دی ہے، اسلام اور نبوت کی روشنی کی ہدایت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو سناتے نا، مطلب جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ کافر کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں ہدایت دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ سنوا بھی دیں، نصیحت قبول بھی کر لیں، پھر بھی یہ پھر جائیں گے. مطلب یہ اسلام لانے کے بعد بھی واپس اپنے مذہب میں چلے جائیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں اور ان کے کوئی بھی چیز ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی، ان کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے اندر بھلائی ہوتی ہے وہی بھلائی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہی نیکی کرتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے کہ ایک انسان کے اندر جب ایمان اور دل کی آمادگی موجود ہو پھر اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ حق بات سنے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آنا، سننا، یقیناً الحمدللہ کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، کیونکہ ہر کتاب کو ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، ہر کتاب کو ہم اپنی مرضی سے جو دل کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو چوز کرتے ہیں کہ کس نے سننا ہے اور کس نے پڑھنا ہے اور کس نے اس کو ٹائم دینا ہے. تو بہت سارے ایسے انسان ہیں جو آنا چاہتے ہیں لیکن وہ آ نہیں پاتے، بہت سارے ایسے انسان ہیں جو نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اندر خیر دیکھتا ہے، بھلائی دیکھتا ہے، تبھی ہمیں اس کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے، تبھی ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، تبھی ہم ٹائم نکالتے ہیں. ہماری پریورٹیز جہاں پر ہوتی ہے نا وہیں پہ ہم ٹائم نکالتے ہیں. ہر انسان کے پاس ٹائم ہے،
ہر انسان کے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مصروفیت کا وقت دیا ہوا ہے اس کو، وہ مصروف بھی ہے، وہ فارغ بھی ہے، ہر ایک کی اس حق کے ساتھ ہی چیزیں ہیں، لیکن یہ صرف انسان کی پریورٹیز ہوتی ہیں کہ کس کو وہ ترجیح دے رہا ہے، جس کو وہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ٹائم بھی مینیج کر لیتا ہے، وہ اپنی بیزی لائف کو بھی مینیج کر لیتا ہے، وہ سب کچھ مینیج کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم ذرا سا بھی دیکھتے نا اس کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو ضرور ہم جو ہے ان کو ہدایت دیتے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ ایسے خود سے نہیں دے دیتے جب تک اللہ سے مانگی نہ جائے۔ آیت نمبر 23 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبو، تم پکارو، قبول کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے، اذا جب دعاکم، وہ بلائیں تمہیں، لما، اس کے لیے جو یحییکم، زندگی بخشتی ہے تمہیں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، رکاوٹ بن جاتا ہے یا حائل ہے، بین المرء، آدمی کے دل کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے، وانہ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت کو قبول کر لو، جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یقیناً اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کو جانوروں سے تشبیہ دی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے سے اعراض کیا، تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی بات پر عمل کرو، کیونکہ ان کا کہنا تمہیں زندگی بخشے گا، مطلب تمہیں زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، تمہیں جینے کا مزہ آئے گا، تمہیں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب ہو، کمال نصیب ہو، بلندیاں نصیب ہو۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بعد میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلنے لگے تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وہ سبحہ مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے 4474 نمبر پہ، یعنی کہ وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آواز دی، وہ نہیں بولے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یاد کرایا کہ تم نے سنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً جواب دو، اور ہاں میں جواب دو۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے دل کے درمیان حائل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب وہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، جب ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، یعنی کہ سیدھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان راہ راست پر آنا چاہتا ہے تو اس کے دل کو راہ راست پر لے آتا ہے، اس کا دل مڑ جاتا ہے ہدایت کی طرف، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو ایمان کا لیول کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی اپ ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی اپ ہوتا ہے، ہمارا دل موو کر رہا ہوتا ہے، ہمارے دل اللہ تعالیٰ پھیر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ یہ ایگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے دی کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے کس طرح سے کنٹرول میں ہے، کہ وہ جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اور اکثر خود بھی دعا پڑھتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہی دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبک علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اپنے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اور یہ سن کر سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں نہ ہو، وہ جسے چاہے ہدایت پہ قائم رکھے، جسے چاہے ہٹا دے۔ نمبر 25 ہے واتقوا، اور ڈرو، بچ جاؤ، فتنتن، فتنے سے، لا تصیبن، نہیں لازمن پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ فتنہ ظلم کرنے والوں اور دیگر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب ظلم غالب آ جائے، اس کو بدلہ نہ جائے، تو اس کی سزا ظلم کرنے والوں اور دوسرے لوگوں سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ اس لیے برائیوں سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو لوگ برائی کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، تو جو برائی کرنے والے کو سزا ملے گی، جو عذاب ملے گا، وہ خاموش رہنے والوں کو بھی ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی خاموشی کا حصہ نہ بنے، ہمیشہ نہیں عن المنکر کا فرض ادا کریں، نہیں عن المنکر سے جو ہے وہ کام لیں، خاموشی اختیار نہ کریں، کیونکہ خاموش رہنے والے اسی عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں، اسی برائی کے مرتکب ہوتے ہیں جو برائی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود آواز نہیں اٹھاتے۔ جو ظلم وہ دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، تو وہ لوگ ان ظالموں کے ساتھ ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان ظالموں پر آئے گا، وہ خاموش رہنے والوں پر بھی آئے گا، اور صرف وہ بچیں گے جو نصیحت کرتے رہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی، ایک ہی پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شاید حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یا کسی قوم کا واقعہ تھا، اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے آیت تھی نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنے والوں کو بھی اور ظلم جو کر رہے تھے ان کو بھی عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، اور ان کو بچا لیا جو نصیحت کر رہے تھے، یعنی کہ جو منع کر رہے تھے، جو آواز اٹھا رہے تھے، حق پر تھے، ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، جو گناہ کی کرنے سے روک رہے تھے، جو کچھ نہ کچھ مطلب کر رہے تھے، ایٹ لیسٹ وہ خاموش نہیں تھے، وہ تماشائی نہیں بنے ہوئے تھے، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے اس چیز کو روکنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ یہ وہ بستی تھی قوم ثمود کی، جب اونٹنی کے پاس جانے سے جو ہے وہ منع کیا تھا، تو وہ اونٹنی کے کچھ لوگ تھے جو اونٹنی کو جو ذبح کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ تھے انہوں نے نہ منع کیا، مطلب نہ ہاں کی نہ کی، اور ایک تیسرا گروہ تھا جن کو منع کر رہا تھا کہ مت کرو، ہمارے نبی نے یہ کرنے سے منع کیا ہے، تم اسے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، جنہوں نے زخم پہنچائے اونٹنی کو، ان پر بھی عذاب آیا، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ وہ نہ انہوں نے منع کیا نہ انہوں نے کہا کہ تم کرو، مطلب وہ مڈ میں تھے، نہ ہاں میں نہ نہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے اپنے پیٹ میں لے لیا، اور صرف وہ لوگ بچے جن کو اللہ تعالیٰ جو لوگ نصیحت کر رہے تھے کہ ایسا مت کرو، ہمارے نبی نے کرنے سے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو سیو کیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، ان لوگوں میں آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا میں اس کو بھی عذاب میں شامل کر دوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس شہر کو اس شخص پر اور بستی والوں پر الٹ دو، کیونکہ میرے بارے میں اس کے چہرے میں کبھی تغیر نہیں آیا، یعنی یہ شخص زبان سے اور ہاتھ سے تو لوگوں کو گناہوں سے کبھی نہیں روکتا تھا، اس کا چہرہ گناہوں کو دیکھ کر ذرا سا بھی جو ہے نا وہ اثر محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہ مشکات کے الفاظ ہیں 438 نمبر پہ، یعنی وہ عبادت گزار جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم بولیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس چیز میں پڑھیں، تو یہ وہی اگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا کہ یا اللہ وہ تو آپ کا بہت عبادت گزار بنتا ہے، اس نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں کسی کو، مطلب اس نے کبھی منع بھی نہیں کیا، جو گناہ ہو رہا ہے اس نے کبھی اظہار بھی نہیں کیا کہ اس کو برا لگ رہا ہے، کبھی اس کے چہرہ پہ جو ہے وہ ندامت بھی نہیں ہوئی کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں لوگ، کبھی اس کے چہرے پر تاثرات بھی نہیں آئے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، تو کیا میں اس کو بھی لپیٹ میں لے لوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اس کو بھی لپیٹ میں لے لو، مطلب وہ شخص بھی اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی عذاب کی لپیٹ میں آیا، کیونکہ وہ نہیں عن المنکر کا کام سر انجام نہیں دے رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت وسطاً کیوں کہا؟ کیونکہ یہ امت اس لیے بہترین امت ہے
کہ یہ گناہوں سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ جب ہم اس چیز کو ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طرح سے بہترین ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آنا ہی نہیں، تو یہ ذمہ داری ہماری اپنی بنتی ہے کہ ہم ہر چیز میں نہ کودیں، لیکن جس میں ہم سٹیپ لے سکتے ہیں، جس میں کچھ کر سکتے ہیں، اس کو سر انجام دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں یا اللہ میں جس حد تک کوشش کر سکتی تھی میں نے کی، میرے پاس اگر اتنی اتھارٹی تھی، اتنی پاسبلٹی تھی کہ میں ہاتھ سے روک سکتی تھی تو میں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، اگر میں زبان سے الفاظ سے کہہ سکتی تھی تو میں نے الفاظ سے کہا، اور اگر میرے پاس دونوں ہی آپشنز نہیں تھیں تو کم از کم میرے دل کے تاثرات بدلے، میرے دل سے اس برائی کو برائی جانا، اور مجھے اس سے جو ہے وہ کراہٹ محسوس ہوئی، اکتاہٹ محسوس ہوئی، اور یہ محسوس ہوا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے۔ تو کم از کم یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہی نہیں ہیں تو پھر ہم بھی اس برائی میں شریک ہیں، ہم بھی اس ظلم میں شریک ہیں، اور ہم بھی اس زیادتی میں شریک ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنے آپاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا مانگو گے وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ برے کام کرنے لگے ان میں کوئی ذی عزت ذی اثر شخص ہو اور وہ منع نہ کرے، انہیں نہ روکے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب دے گا اور سب سزا میں شامل رہیں گے۔ یہ مسند ابو داؤد کی حدیث ہے، اور روایت میں ہے کہ کرنے والے تھوڑے ہوں، نہ کرنے والے زیادہ اور ذی اثر ہوں، پھر بھی وہ اس برائی کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اجتماعی سزا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین والوں میں بدی ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب اتارتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ انہی میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذاب عام ہوگا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹ جائیں گے، یعنی عذاب سب پر ہی آئے گا، لیکن اینڈ جو ہوگا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹیں گے جو نیک ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 26 ہے، لاسٹ آیت ہے، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اس جب انتم تھے تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یہ کہ یتخطفکم اچک کر لے جائیں گے تمہیں، الناس لوگ، فآواکم تو اس نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم اور اس نے قوت دی تمہیں، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاک چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تو تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کا پاسٹ بتایا ہے کہ جب تم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تم کتنے مغلوب تھے، کتنے کمزور تھے، کتنے تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت عطا کی، تم ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ہمیں اٹھا کر لے نہ جائے، کفار ہم پر حملہ نہ کر دیں، ہمیں گرفتار نہ کر لیں، ہمیں قید نہ کر لیں، ہمیں ہر ٹائم جو تھا مسلمانوں کو یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں اکھاڑ کر نہ پھینک دیے جائیں، کیونکہ تعداد بہت کم تھی، کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ کسی بھی حد تک ظلم ہو سکتا ہے، ہمیں کسی بھی حد تک نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر ٹائم یہ ڈر رہتا تھا، بہت بے بس تھے، بہت مغلوب تھے، بہت کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یاد کرایا کہ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں پہنچایا، تم معزز ہوئے، تم عزت دار گھرانوں سے تمہارے تعلقات بڑھائے، تمہیں مال عطا کیا، تم مالدار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہاری مدد کی اور تمہیں جگہ دی رہنے کے لیے، تمہیں مدینے میں پناہ دی، مطلب مدینے میں جو تھے نا، جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ مدینہ کی طرف رخ کر جاتے تھے، کیونکہ مدینہ بہت سیف جگہ تھی، وہاں پر خوف نہیں تھا دشمنوں کا، وہاں پر کفار کا آنا جانا نہیں تھا، صرف ایک وہ جگہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی جہاں پہ وہ پناہ لے سکتے تھے، سکون سے رہ سکتے تھے، بے خوف رہ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا، تمہیں مال غنیمت کا رزق حاصل ہوا جس سے تم مالدار ہو گئے، تم جنگیں لڑتے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا،
تم جنگ جیتتے تھے کتنا مال اکٹھا ہوتا تھا، کتنا مال غنیمت آتا تھا، یہ حاصل کر کر کے تم اتنے امیر ہو گئے، مالدار ہو گئے، عزت دار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری مشکلات میں نے دور کی، تمہارے مصائب ختم کیے، اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانیاں اسی وجہ سے دیتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر یہاں پر مسلمان کو بلکہ ہر ایک کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بھی آیت بہت فٹ ہے، یعنی ہمارے لیے بھی ہم سب کی زندگیوں میں بھی ایک ایسا وقت ضرور ہوا ہوگا کہ جب ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر وہ چیز دی جس کا اسے خوف رہتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ پتہ نہیں مجھے میرا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ ہر ایک کی زندگی میں جو ہے نا یہ ایسا جو ٹائم آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ایک کے لیے آیت دی، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی ذکرکم، یہ جو کتاب ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم سے ہی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، تم سے ہی بات کر رہے ہیں، تمہیں ہی سمجھا رہے ہیں، تمہاری حال احوال، تمہارا ہی پاسٹ تمہیں یاد کروا رہے ہیں، تمہارا فیوچر تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تب یہ دیکھیں کہ یہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی، اب دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں یہ آیت اگر پڑھیں آپ کہ جب تم تھوڑے تھے، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اونچا کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، تمہیں اپنی مدد سے قوت دی، تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی جو انسان کو خوف ہے، تین بیسک خوف ہوتے ہیں، ایک رہنے کی جگہ اور ایک رزق کا اور ایک قوت، مطلب ہمت، حوصلہ، یہ تین چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو، اس کو ٹینشن رہتی ہے میں کہاں رہوں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ بہت کمزور محسوس کرتا ہے۔ دوسرا، رزق کی کمی ہو تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پریشرائزڈ رکھتا ہے، اپنے آپ کو بہت پریشر میں فیل کرتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا لوں گا، میں کیا بنے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر خوراک نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے کی ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پہلے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے یا ہماری کوئی بات نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو قرآن ہے اس میں کیا ہے، تو صرف پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کہ فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، میں تمہاری بات کر رہا ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں، یہ کلام میں نے تمہارے لیے نازل کیا۔ اس میں ہر انسان ہے، بچے کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، ہر ایج کا بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہی اس کا معجزہ ہے کہ قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے اور ہر ایک کو اس کی مینٹیلٹی کے اکارڈنگ ڈیل کرتا ہے، بچوں کو بچوں کے اکارڈنگ، بڑوں کو بڑے کے اکارڈنگ، جو جس فیلڈ کا بندہ ہے اس فیلڈ کے اکارڈنگ یہ قرآن اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری طرح عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی بہترین نعمت اور بہترین دولت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والی اور ایمان والی بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔